آؤ ترجمہ اور تفسیر سے قرآن پاک سمجھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه إن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي قوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہماری اس کلاس کا 83واں سبق ہے، لیسن نمبر 83۔ کیا لم نہ تارا دیکھا، اب یرا ترا تو نے دیکھا، یعنی کہ مضارع پر جب لم لگتا ہے تو ماضی منفی کے معنی دیتا ہے، اور لن لگتا ہے تو مضارع منفی کے معنی دیتا ہے۔ الی الذی، طرف اس کے جو، حاج جھگڑتا ہے، جھگڑتا حاج جھگڑتا یعنی جھگڑا، ابراہیم علیہ السلام سے
فی رب ہی میں رب اس کی، فی میں رب اس کی، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کو جو ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑتا ہے؟ ان آتا ہو، اگرچہ آتا ہو دیا اسے اللہ ملک، اگرچہ اس کو بھی ملک جو ہے، بادشاہی جو ہے اللہ نے دی ہے، اذ قال جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی میرا رب، ربی میرا رب، الذی وہ جو یحیی زندگی دیتا ہے، حیات دیتا ہے، ویمیت اور موت دیتا ہے، اور یا وہ میت موت، وہ موت دیتا ہے، قال فرمایا، کہنے لگا یا کہا، انا میں اوحی زندہ کرتا ہوں، و امیت اور مارتا ہوں، قال ابراہیم فرمایا یا کہا ابراہیم علیہ السلام نے پس اگر، پس ان بے شک اللہ یاتی کا معنی ہوتا ہے لانا، بالشمس با ہے لاتا ہے، شمس کو سورج کو، منن سے مشرق سے لاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک میرا رب سورج کو مشرق سے لاتا ہے، فاتی پس تو لا بیہا اس کو، من المغرب سے مغرب سے، پس بوہتا مبہوت ہونا، فبوہتا پس وہ مبہوت ہو گیا، ہبت ہو گیا، پریشان ہو گیا، الذی وہ جو، الذی الذین وہ جو، کافر یا وہ جس نے کفر کیا، واللہ اور اللہ تعالی، لا نہیں، یہدی وہ ہدایت دیتا نہیں، وہ ہدایت دیتا قوم الظالمین ظالم قوم کو، او کالذی یا جس طرح، کا الذی وہ جو، یا جس طرح، مرہ گزرا، علی پر، قریۃ بستی، یا کا حرف جر ہے، کی طرح جس طرح گزرا ایک آدمی بستی سے، اور
وہ خاویتاً ختم ہو چکی تھی، تباہ ہو چکی تھی، برباد ہو چکی تھی، خاویتاً گر چکی تھی، ملیا میٹ ہو چکی تھی، علی عروشہا پر عروش چھت اپنی چھتوں پر. قال کہا ان یحیی کہ کیوں کر، کیسے یحیی زندہ کرے گا، ہذہ اللہ اس کو اللہ بعد موتہا اس کی موت کے، فاماتہ پس اماتہ اسے، پس موت دی اسے، پس اسے موت دی، یہ موت دی اسے اللہ نے، مئۃ عام، مئۃ سو عام سال. ابھی پچھلی آیتوں میں ہم نے حال اس کو بھی ساری کہا تھا، عام سال، ثم پھر بعثہ پھر مبعوث کیا، زندہ کیا، اٹھایا اسے. قال کہا کم لبثت کتنا، کم کتنا، لبثت ٹھہرا تو، تا لبث، لبث، لبثوا، لبثت، لبثت، لبثنا، لبثت تو. قال کہا لبثت میں ٹھہرا، قیام کیا، آرام کیا، یومن ایک دن، او یا بعد یوم دن کا کچھ حصہ، بعد یوم دن کا کچھ حصہ. قال کہا بل لیکن، لبثت تو ٹھہرا، مئۃ سو عام سال، فانظر پس، انظر دیکھو، الی طرف، طعامک اپنے کھانے کے، کا تیرا کھانے کے، اور شراب کا شراب پینا، مشروب کا تیرا اپنے مشروب کو، لم یتسنہ نہیں، یتسنہ وہ خراب ہوا، شراب ہماری بسا خراب ہوا وہ. وانظر اور دیکھو، نظر کرو، انظر اور انظر دیکھو، الی طرف، ہماری کا اپنے گلے، وَلِنَجْعَلَكَ اور
لا لی لام دیر لی لیے کے لیے، نجعل بنایا، کا تجھے، اور ہم نے بنایا تجھے، نون ہم، جعل بنایا، کا تجھے، آیتاً نشانی، للناس لوگوں کے لیے، وانظر اور دیکھو، طرف عظام ہڈیوں کے، کیف کیسے، ننشزھا جوڑتے ہیں ہم جوڑتے ہیں انہیں، ثم پھر، نقصھا ہم پہناتے ہیں انہیں یا چڑھاتے ہیں اس پر، پھر ناقصہ ینقص نون، ہم کسب لباس پہن، اسے لحماً گوشت، یہ مطلب لباس، مگر ناقص ہم پہناتے ہیں چڑھاتے ہیں اس پر گوشت، فلما پس جب، تبینہ واضح ہو گیا، روشن کی طرح بیان کرنا، واضح ہونا ہو گیا، لہو اس پر، قال کہا، عالم میں جانتا ہوں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی پر، کل ہر چیز، ہر تمام، شے چیز، ہر چیز پر، قدیر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ یہ ایک کام چلتے چلتے اب 2-3 مثالیں دی ہیں، تیسری آیت تو آج ہم نہیں پڑھ سکے، تو ان 2 آیتوں میں زندگی اور موت کی مثالیں دی ہیں۔ ایک مثال تو دی ہے کہ حضرت، اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود جھگڑ رہا تھا، حاجہ جھگڑا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ بحث و تمیز کر رہا ہے، بحث کر رہا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت عطا کرتا ہے، تو وہ کہنے لگا واہ یہ کوئی کام ہے، یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ پھر اس کی 2 بندے بلائے، ایک سزاوار تھا اس کو معاف کر دیا، ایک بے قصور تھا اس کو موت دے دی۔ قال ابراہیم، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بات پلے نہیں پڑی، تو انہوں نے دوسری سوال کر دیا، دوسرا کوشچن کہ میرا رب جو ہے وہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے
تو اگر اس سورج کا مالک ہے، رب ہے، تو اس کو مغرب سے لیا۔ اس پر وہ سرگردہ ہو گیا، پریشان ہو گیا، مگر اب وہ اکڑ پھو میں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ یا پھر یہ مثال جو ہے اس میں نام تو ذکر نہیں ہے، مگر پھر بھی عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک بستی سے گزرے۔ وہ بستی جو تھی وہ ملیامیٹ ہو گئی تھی، اس طرح ملیامیٹ ہو گئی تھی کہ اس کی دیواریں اس کی چھتوں پر گر گئی تھی، اور کوئی زندگی کے آثار وہاں نہیں تھے۔ تو انہوں نے عرض کی اے میرے رب، یہ کیسے ممکن ہے کہ تو ان کو زندہ کرے گا اس موت کے بعد؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نیند سلا دیا اور وہ وہاں 100 سال تک سوئے رہے۔ پھر جب ان کو اٹھایا تو ان سے پوچھا کتنی دیر ٹھہرا، کتنی دیر تو نے آرام کیا؟ کہنے لگے میں بس 1 دن یا آدھا دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم 100 سال ٹھہرے ہو، اس کی نشانی ہے، وہ دیکھ لو کہ تم دیکھو اپنے گدھے کی طرف، وہ تو اس کی تو ہڈیاں بھی نظر نہیں آ رہی ہیں، اور دیکھو اپنے کھانے کی طرف کہ وہ ابھی تک اس میں شراب بھی پیدا نہیں ہوئی، اس میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی، اور گدھا جو تمہارا ہے اس کو ہم اور تمہیں ہم ایک نشانی بنائیں گے، آیت بنائیں گے، یعنی یہ ایک معجزہ دکھا رہا ہے اللہ عز و جل اس نبی کا۔ تو وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے، تو دیکھ لو اپنے گدھے کو کہ ہم اس کی ہڈیوں کو کیسے جوڑتے ہیں اور پھر ان پر کس طرح گوشت چڑھاتے ہیں۔ بس جب عزیر علیہ السلام پر یہ واضح ہو گیا تو انہوں نے عرض کی میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ 40 سال کے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا، 140 سال کے ہوئے تو بستی میں گئے، وہاں پر آپ نے ایک مائی کو دیکھا جس کو پہچانا، اس نے کہا پہلے مجھے جوان کرو، پھر اس کو جوان کیا، پھر اس کو عام بینائی عطا کی، اس نے پہچانا، پھر وہ آپ کے کنبے کی طرف آپ کو لے کر گئی، تو آپ کنبے میں کیا کیا، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ مطلب دوسری زیادتی انہوں نے کر دی۔ اب یہ ساری باتیں اللہ عز و جل ہمارے لیے باعث نشان، باعث عبرت بنا رہا ہے۔ کل چونکہ یہ 3 آیتیں تھیں اور تینوں 2 پہ بھی وقت ختم ہو رہا ہے، اس کی وضاحت نہیں ہو رہی، کل انشاءاللہ ایک ہی آیت پڑھوں گا، کیونکہ اس کے بعد جو ہے پھر وہ زکوٰۃ و خیرات صدقات کا بیان شروع ہو جاتا ہے۔ وہ پورے 2 رکوع ہیں، تو ان کو دیکھیں گے کیسے مینیج کریں گے۔ بہرحال آج تک کے لیے میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں قرآن فہمی کی اس نے توفیق دی ہے، تو اس میں اور ہمت و طاقت عطا فرمائے کہ ہم اس کے زیر و بم کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ جیسے میں نے یہ کئی بار بتایا ہے کہ لم اور لمحہ کا فرق، تو آج میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کامیابی، کامرانی نصیب فرمائے۔ یہ سارا اسی کے فضل و کرم سے ممکن ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں نے اپنی عقل و فہم سے یہ سارا کام کر دیا تو اٹ از ناممکن، امپاسبل۔ تو پھر اس سے دعا ہے کہ وہ اس کام کو میرے لیے آسان بنا دے، اور جو اس کو دیکھ کر سمجھ رہے ہیں ان کو بھی اس میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ بہاولپور سے میرے
بھائی کا فون آیا تھا کہ بھائی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے، تو میں اس کو بھی مبارک دیتا ہوں جس کو یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، صدق اللہ العظیم۔